علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بہترین دن ہیں وہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے لے کر عید تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا ہے، کیونکہ یہ ذی الحجہ کے جو شروعات کے 10 دن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت اتنی زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ باقی دنوں کے عبادتوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ یہ سب سے افضل دن ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ بھی فضیلت والے دن ہیں یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، الا یہ کہ کوئی بندہ نکلے اپنے جان اور مال کو لے کر اور پھر وہ اپنے وطن اپنے گھر واپس نہ لوٹ پائے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر آج مشکلات ہیں، مصائب ہیں، کئی لوگ جو ہے غیروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے بھاگ جاتے ہیں، کوئی غریب نواز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مجھ سے پریشانیاں آ گئیں، گھر میں تباہی آ رہی ہے، گھر میں بربادی آ رہی ہے، گھر میں افلاسی آ رہی ہے۔ کیوں نہ آئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایام لے کر آتا ہے، ہم اور آپ ان دنوں میں عبادت نہیں کرتے۔ چاہتے ہو اللہ کی مدد، چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم سے بچائے، تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم سے آزاد کر دے، تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو، تم سے محبت کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تمہاری دعاؤں کو سنے، تو یقین جان لو یہ شروعات کے جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان میں عبادت کرنی، ان میں کثرت سے اللہ کے سامنے رونا ہے، ان میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنا ہے، ان میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں عبادت کریں، لیکن لوگوں کی عادت دیکھیے، ان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، چاہے یہ 10 دن آئیں چلے جائیں، رمضان آیا چلا گیا، یہ 10 دن بھی آئے اب چلے جائیں گے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو تو مطلب ہے کہ ان کے فون سے، کہ اپنے فون میں وہ ہمیشہ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رہیں، ہمیشہ انسٹاگرام چیک کرتے رہیں، فیس بک چیک کرتے رہیں، ٹویٹر پہ کوئی ایک ٹویٹ کرتے رہیں، اور نہ جانے سوشل میڈیا پر مرے رہتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذرہ برابر بھی مسلمانوں کو آج پسند نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس دنوں کو غنیمت جانیں۔ یہ دن ہماری زندگی میں پھر نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان دنوں میں عبادت کریں، اور خصوصاً یہ جو بیماری کا دور چل رہا ہے، پتہ نہیں کب کس کی آنکھ بند ہو جائے، کب کس کی سانس رک جائے، کب فرشتہ جو ہے آ جائے ہماری جان کو نکالنے کے لیے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ ان بیماریوں کو دیکھ کر لگتا ہے پتہ نہیں کب ہماری جان چلی جائے،
اسی لیے پیارے دوستو، ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنی ان 10 دنوں کے اندر ایسی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں کہ ہر دن اللہ کے سامنے ایسی عبادت کریں کہ سمجھیں کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے آخری دن ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے، شروعات سے لے کر آخر تک ہر دن ایسی عبادت کرنی ہے کہ اپنی زندگی کا سب سے آخری دن سمجھیے کہ اللہ نے ایک دن کے ہمیں مہلت دی ہے کہ تم جتنے اعمال کر سکتے ہو کر لو۔ ایسی عبادت کرنی ہے ہمیں اس دن، ایسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ فون چھوڑ دو، اب یہ گانے بجانے چھوڑ دو، اب یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اب یہ نچیوں اور گویوں کو دیکھ کر اور ان کی تصاویر دیکھنا اور ان کے بارے میں سننا، ان کی چیزوں کو دیکھنا، وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کیا چپل پہنی، کون سے کپڑے پہنے، کیسی زندگی گزار رہی، یہ ساری چیزیں دیکھنا چھوڑ دو۔ اب تمہیں چاہیے تم عبادت کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن میں اللہ کو راضی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا تم ان 10 دنوں میں تکبیرات بلند کرتے رہو۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی انداز سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بازار میں نکل جایا کرتے تھے، اور بازار میں جا کر خصوصی طور پر یہ تکبیرات کثرت سے بلند کیا کرتے تھے، زور زور سے، تاکہ لوگ بھی سنیں، اور اس کے بعد جب لوگ سنتے تو وہ بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے، ہم نے تو سمجھا کہ صرف عید کے دن عیدگاہ میں پہنچ گئے، عیدگاہ میں بیٹھ گئے، وہ بھی سامنے کوئی مائک پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہا تو ہم بھی پڑھتے رہے، جیسے ہی وہ خاموش ہو گیا عید ختم، سب کچھ ختم۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ یہ تکبیرات صرف عید کے دن عیدگاہ میں خاص ہے، اور لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ عیدگاہ میں خصوصی پڑھتے ہیں، بس نہ عید کی طرف آتے وقت نہ عید سے جاتے وقت نہیں، اور خصوصی طور پر ان 10 دنوں میں یہ تکبیرات بلند کرنی۔ یہ تکبیرات بلند کرنے کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، نفلی نمازیں پڑھو، ان 10 دنوں میں روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان 9 دنوں کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے رکھیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ یقین جان لیجئے یہ پتہ نہیں پھر یہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ملیں گے یا نہیں، اور کیا خوب ہمیں یہ نصیب ہوا ہے کہ بیماری بھی ہے، مشکلات بھی آئی ہوئی ہیں، اور ان حالات میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے میں کیا مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے رونے میں کیا مزہ آئے گا کہ جب تم مانگو گے اپنے رب سے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ان بیماریوں سے نجات دے گا۔ اسی لیے پیارے دوستو ان 10 دنوں میں عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔